آج سے تقریباً 498 سال پہلے افغانستان کے پہاڑوں میں دربدر ہوتا ہوا ظہیر الدین بابر، جو کہ اب ہندوستان فتح کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، وہ ہندوستان جس پر لودھی خاندان 300 برس سے حکومت کر رہا تھا، اور ان کا اس وقت مضبوط رہنما ابراہیم لودھی، جو کہ دلی میں بیٹھ کر پورا ہندوستان چلا رہا تھا، جس کی سرپرستی میں 1,00,000 کی فوج شامل تھی، اور ظہیر الدین بابر جس کے پاس کھینچ تان کے 12,000 کے قریب بنجارے تھے۔ بابر نے ایسی کیا حکمت عملی بنائی کہ وہ دلی کی مضبوط سلطنت کو زمین بوس کر گیا۔ ہیلو اینڈ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ہسٹری ود زیڈ ایچ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پانی پت کی پہلی جنگ کے بارے میں، جو کہ 1526 میں ظہیر الدین بابر، جو کہ مغلیہ سلطنت کے بانی، اور لودھی خاندان کے ابراہیم لودھی کے درمیان لڑی جانے والی جنگ تھی۔ تو بنا کوئی ٹائم ویسٹ کیے کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ۔ پانی پت، جو کہ دلی سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام تھا، یہ دریا کے قریب تھا، اس لیے ہم اس مقام کو پانی پت کہتے ہیں۔ یہی وہ مقام تھا جہاں ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان پانی پت کی پہلی جنگ عظیم ہوئی۔ بابر یہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ہندوستان پر حکومت کرنی ہے تو ہر صورت ابراہیم لودھی کو شکست دینی ہوگی، کیونکہ ہندوستان میں یہ رواج تھا کہ جس سلطنت کی حکومت دلی پر ہوتی، اسی کو ہندوستان کی عوام پورے ملک کا سرپرست مانتی تھی، کیونکہ دلی ہندوستان کے درمیان میں پڑتا تھا۔ اس وقت دلی میں ابراہیم لودھی کی حکومت تھی، تو دلی کا حقیقی وارث اور ہندوستان کا حقیقی حکمران تو ابراہیم لودھی تھا۔ بابر کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی۔ بابر ہر صورت یہ جنگ جیتنا چاہتا تھا، لیکن بابر کیا کرے؟ بابر کے پاس تو فقط 12,000 بنجارے ہیں اور ابراہیم لودھی کے پاس 1,00,000 کا لشکر۔ بابر یہ جنگ کبھی بھی دلی پر حملہ کر کر نہیں جیت سکتا تھا۔ بابر کو ایک ایسا مقام چاہیے تھا جہاں وہ اپنی مرضی کی فوج تعینات کرے اور دشمن کو گھیر گھیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور ابراہیم لودھی نے یہ بے وقوفی کر بھی دی۔ ابراہیم لودھی یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے پاس 1,00,000 کا لشکر ہے اور بابر کی چھوٹی سی بنجاروں کی فوج اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی اور اس کی موت کی وجہ ثابت ہوئی۔ ظہیر الدین بابر، جو کہ موقع کی تلاش میں تھا، جب اسے یہ معلوم ہوا کہ جنگ پانی پت کے میدان میں ہوگی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور اسی طرح ظہیر الدین بابر جنگ سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے پانی پت کے میدان میں پہنچ گیا اور تیاری شروع کر دی۔ اس جنگ میں ظہیر الدین بابر کے پاس ایک ایسا ہتھیار بھی تھا جو نہ تو کبھی ہندوستان میں استعمال ہوا تھا اور نہ کسی نے دیکھا تھا، اور وہ تھی توپ۔ ابراہیم لودھی کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ظہیر الدین بابر کے پاس توپ بھی ہے جو کہ وہ اس کے خلاف استعمال کرے گا۔ بابر نے اپنی فوج میں توپ خانے کو مرکزی حیثیت دی، اسے ترک ماہر توپچی استاد علی کی مدد سے جدید توپ خانے کو جنگ کے میدان میں استعمال کیا۔ یہ ہندوستان میں توپ خانے کے استعمال کی پہلی مثال تھی۔ اب ذرا آپ اس میدان کو دیکھیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں بابر کی جنگی تدبیر، جس کی وجہ سے بابر نے پانی پت کے میدان کو ابراہیم لودھی کی جنازہ گاہ بنا دیا۔ بابر نے اپنی فوج کو چھپڑوں اور قلعہ نما خندقوں کے پیچھے چھپایا۔ اس نے لکڑی کے ڈھانچوں اور ڈھالوں کے ذریعے ایک قسم کا دفاعی حصار بنایا جو توپ خانے اور فوج کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد بابر نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ اس نے میدان میں اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، دائیں، بائیں اور مرکزی دستے میں۔ دائیں اور بائیں جانب موجود فوج نے ابراہیم لودھی کی فوج کو گھیرنا تھا، جبکہ مرکزی دستے نے توپ خانے کے ذریعے حملہ کرنا تھا، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ ابراہیم لودھی جب اپنا 1,00,000 کا لشکر لے کر پانی پت کے میدان میں پہنچا تو بابر، جو پچھلے 1 ہفتے سے پانی پت کے میدان میں موجود تھا اور ابراہیم لودھی کی فوج کو شکست دینے کے لیے ہر تیاری کر چکا تھا، جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ ابراہیم لودھی اپنی فوج کے ساتھ پانی پت کے میدان میں پہنچ گیا تو اس نے فوراً ابراہیم لودھی کی فوج پر حملہ کر دیا۔ بابر کی توپوں کی گرج اور چھپڑوں کے پیچھے سے فوج کے منظم حملے،
ابراہیم لودھی کی فوج کے لیے نئے اور غیر متوقع تھے۔ ان کی فوج کے ہاتھی توپوں کی آواز سے بے قابو ہو گئے، جس سے افراتفری پھیل گئی، اور ابراہیم لودھی کی فوج کے چند ہزار لوگ تو فقط ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے آ کر کچلے گئے۔ اس کے بعد ابراہیم لودھی کی فوج پر نفسیاتی دباؤ بڑھ گیا۔ توپ خانے کے ساتھ بار بار حملے اور بابر کی جانب سے گوریلا انداز کی لڑائی نے لودھی کی فوج کو الجھن اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ یہی حکمت عملی بابر کی کامیابی کی بنیاد بنی اور ابراہیم لودھی کی 1,00,000 سپاہیوں اور 10,000 ہاتھیوں پر مشتمل فوج بکھر گئی۔ بابر نے اس جنگ میں 12,000 کے قریب فوج کے ساتھ فتح حاصل کی اور دہلی سلطنت پر قبضہ کر کے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھ دی، جو کہ اگلے 400 سال چلنے والی تھی۔ تو یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو جو کہ پانی پت کی جنگ کے متعلق تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اب ہم نے کرنے ہیں اپنے 1K سبسکرائبرز، 100 ہوئے ہیں، 900 رہ گئے، اور اپنا فیوریٹ پارٹ اور نیکسٹ ٹاپک تو کم میں بتانا کسی بھی صورت مت بھولیے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔